اللہ علام ہے، ہر فیصلہ اللہ کے علم سے ہو رہا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات بہت سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کی ایک پلاننگ ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کہلاتی ہے۔ تقدیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو اللہ کے علم میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اس دنیا میں کیا، کب، کیسے، کہاں ہونا ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اختیار اللہ نے دیا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا اختیار ہی انسان کے لیے فری ول ہے، ایک آزادی ہے۔ تم اب اس اختیار کو تم استعمال کرو۔ یہ جو ڈیزائننگ ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے 2 حصے ہیں۔ پلاننگ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دین، شریعت، رسولوں کے پیغام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، اس پر چلنے سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان ذہن کاش یہاں اور موجود ہوتا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بات جائے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہوگا۔ یہ راضی ہونے والا راستہ ہے۔ دین پر عمل کرو گے، اللہ کی مرضیات کو سمجھو گے، جانو گے، تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا تم سے۔ اب آپ کہیں گے کہ دنیا میں کفر بھی موجود ہے، شرک بھی موجود ہے، الہاد بھی موجود ہے، بت پرستی بھی موجود ہے، اللہ کا انکار، اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، یہ لوگ بھی موجود ہیں، تو یہ کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ میرے پاس ایک طالب علم آیا اور کہنے لگا مولانا میں ایک سوال سے بڑا الجھن میں ہوں۔ میں نے کہا کیا سوال ہے بتاؤ؟ کہنا ہے کہ وہ ایک نیوز اینکر نے ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال پوچھا تھا جس وقت بلقیس بانو کا کیس اوپن ہوا تھا، یعنی جس کے بارے میں فیصلہ آیا تھا۔ تو ایک ہمارے بیچارے جانے والے بھی نیوز پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو اپنی نہیں پتہ ہوتی، تو وہ دین اور اسلام اور شریعت کو کیا بیان کریں گے، اور وہاں جو آنسر یا جواب دینا ہوتا ہے وہ تو ودن سیکنڈز، 10-15 سیکنڈ آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنا ہے سر اس نے سوال یہ کیا ہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ جو زنا ہوا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل تھی یا نہیں شامل تھی، یعنی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کی بنا مرضی کے ہوا ہے؟ کہنا سر اب میں نے کہا دیکھو میں نے کہا جواب تو میں تمہیں 5-10 سیکنڈ کے بعد دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ میں نے کہا تقدیر کا موضوع بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، اس موضوع کو 15 سیکنڈ یا 10 گھنٹے میں آدمی سمجھنا چاہے تو بھی بڑا مشکل کام ہے، یعنی اس کے لیے قرآن اور حدیث اور سب چیزوں کا احاطہ کرنا پڑے گا، لیکن ایسے لوگوں کو جواب دینا یا سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی کا کام نہیں ہے، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ کہنا اب سر ان دونوں لفظوں میں فرق کیا؟ میں نے کہا بہت آسان ہے۔ اجازت یہ ہے کہ ایک آدمی غلط راہ پہ جانا چاہتا ہے، کہ میں غلط راہ پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی فری ول کا یوز کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، جاؤں نہ جاؤں، یہاں رکاوٹ کسی کو نہیں، جاؤ، اجازت، جاؤ، چلے جاؤ۔ اور مرضی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پر خوش ہوا جائے۔ تو نے بہت اچھا کہا، شاباش۔ تو اللہ کی مرضی نہیں تھی، اجازت تھی، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ اجازت کیوں دی؟ اللہ روک دیتا، یہ بڑا شبہ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں دلت سماج کو، ہمارے ہندوستان میں شیڈول کاسٹ کو، ہمارے جو جتنے بھی نیچے طبقے ہیں اور جو خدا کے نہ ماننے والے ہیں، ان کا بڑا سوال ہے کہ اللہ اگر موجود ہے تو وہ برائیوں کو کیوں نہیں روکتا؟ برائیوں کو اللہ کو روک دینا چاہیے، کسی سے زنا ہو رہا ہے روک دینا چاہیے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے روک دینا چاہیے۔ نہیں بھائی، اگر اللہ ان چیزوں کو روکنے لگے تو فری ول کہاں گئی؟ آپ کا اختیار کہاں گیا؟ پھر آپ کو سزا اور ثواب اور آپ کو جنت اور جہنم کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ میری مرضی ہے میں اچھا بھی کام کروں، میری مرضی ہے میں برا بھی کام کروں۔ اگر مجھے برے کام کرنے سے روک دیا جائے، نیک بنا دیا جائے، تو ثواب کس بات کا؟ میرا دل نہیں چاہ رہا فجر کی نماز میں اٹھنے کا، میں بہت دیر میں سویا ہوں، میں صبح نہیں اٹھوں گا، میں 9 بجے سو کر اٹھوں گا۔ اب میری مرضی کے خلاف مجھے اٹھنا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، تو میں نے اپنی طاقت استعمال کی پوری، اور اپنے دل کے خلاف گیا تو میں نے اپنی فری ول کا یوز کیا، اور یہ پوری طاقت اور قوت اور اختیار کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس پر ثواب ملے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اور اگر اللہ مجبور کر دیتا، سارا اٹاوا حسن بصری کی طرح ہو جائے،
سارے لوگ آپ کو فجر میں اور تہجد میں اور اشراق میں اور چاشت میں اور اوابین میں اور نوافل میں اور اذکار میں، اور سارے یہاں پر جو ہے آپ کو گلیوں میں کہیں جو ہے آپ کو مجاہد نظر آتے، کہیں اکرمہ نظر آتے، اور کہیں جو ہے خواجہ معین الدین چشتی نظر آتے، کہیں بختیار کاکی نظر آتے، کہیں جو ہے ثابت بنانی نظر آتے، کہیں جو ہے وہ اللہ بھلا کرے آپ کا نظام الدین اولیاء نظر آتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کو پورا اختیار ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ارادہ ہے، دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ وہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھول دیے، اچھے راستے پہ چلو یہ بھی، برے راستے پہ چلو تو بھی، تمہاری مرضی ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اور وہ قیامت میں وہ مرنے کے بعد ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی اس تقدیر اور اس پلاننگ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، اور دنیا میں آدمی جو بھی کرتا ہے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیا جانا ہے، اللہ کے یہاں ملنا ہے۔ تو اللہ کے سلسلے میں تیسری بڑی بنیادی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ تقدیر اللہ کی ایک پلاننگ